لیکن یہ توبہ کریں گے کیسے؟ زندگی گزر گئی باپ کی حرام کھاتے کھاتے، لیکن جب باپ مر جائے نا تو بیٹا آ کے کہتا مولانا رات خواب میں ابا آئے تھے، میں دیکھا ابا باغ میں ٹہل رہے تھے، مولانا ہمیں لگتا ہے ہمارے ابا جنتی ہے، اور اگر ان سے پوچھ دو نا ابا کے عمل کیا تھے تو وہ کہتا ابا نے ایک دن کتے کو پانی پلا دیا تھا۔ اچھا یہ تو نے بتا دیا، لیکن تیرے باپ نے اپنے بھائی کی 2 انچ دبا کر کے گیا کہ وہ کون بتائے گا؟ تیرے باپ نے پڑوسی کا حق مار کر کے گیا کہ وہ کون بتائے گا؟ کہ ہمارے قوم کا المیہ نہیں ہے، باپ کا جنازہ سامنے رکھا کہ اور بیٹا سامنے آ کر اعلان کرتا کہ نہیں جی اگر میرے ابا پہ کسی کا حق رہ گیا ہو تو معاف کرنا، میرے ابا نے کسی کو تکلیف دیا ہو تو معاف کرنا، ابا کی طرف سے میں معافی مانگتا ہوں۔ کیا نہیں کہا جاتا ایسا؟ لیکن اب میں تم سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ چوک پہ تماچا کسی کو میں نے مارا ہے تو اس کا حساب میں دوں گا یا میرا بیٹا؟ لوگوں پہ ظلم میں نے کیا ہے تو اس کا حساب میں دوں گا یا میرا بیٹا؟ عجیب تماشا لگا کر کے رکھا ہے، اللہ اکبر، باپ کا جنازہ سامنے ہے اور بیٹا سامنے آ کر اعلان کر کے کہتا ہے نہیں جی میرے ابا پہ کسی کا حق رہ گیا ہو تو معاف کرنا، میرے ابا نے کسی کو تکلیف دیا ہو تو معاف کرنا، ابا کی طرف سے میں معافی مانگتا ہوں۔ جب بیٹا اعلان کر کے کہتا ہے تو مشیت کا نقیب کہتا ہے اب بہت دیر ہو گئی ہے، جب تیرا باپ حرام کماتا رہا، لوگوں پہ ظلم کرتا رہا، لوگوں کو ستاتا رہا، پھر تیرے باپ کو خیال کیوں نہیں آیا کہ ایک دن میں 70 بار قبریں پکار کر کے کہتی رہی اوقات میرا تجھے میرے اندر آنا ہے، ایسا دبوچیں گے بچانے والا نصیب نہیں ہوگا۔ جب تیرا باپ غریبوں کو ستاتا رہا، لوگوں پہ ظلم کرتا رہا، لوگوں کو گالیاں بکتا رہا، ہم کہتے رہے اوقات میرا تیری زبان کھینچ لیں گے، پھر تیرے باپ کو خیال کیوں نہیں آیا کہ جب تیرا باپ حرام کماتا رہا، حرام کھاتا رہا، ہم کہتے رہے اوقات میرا آج عرب کی چوکٹ پہ، آج عرب کی تکلیف پہ، پھر تیرے باپ کو خیال کیوں نہیں آیا کہ لیکن اب بہت دیر ہو گئی ہے، پھر تو کون ہوتا ہے اپنے باپ کی طرف سے معافی مانگنے والا؟ یاد رکھنا اب تیرے باپ کے آنے کی دیر ہے، ایک ایک بال کے حساب لیا جائے گا، اتنا کوٹا جائے گا بچانے والا نصیب نہیں ہوگا۔ او خدا کی قسم کھا کے کہتا ہوں یہ قبر کا منظر بڑا ہولناک منظر ہے، بڑا دردناک منظر ہے، نہ تیرے لیے جنت کی بشارت ہے نہ میرے لیے جنت کی بشارت ہے۔ اللہ اکبر، کتنی نمازیں ہمارے ذمہ قرض ہے، کتنے ہزار روزے چھوٹ جاتے ہیں، کتنے حرام کھاتے ہیں، پھر بھی کتنا بے فکر رہتے ہیں۔ جاؤ پوچھو جا کر کے نبی کے اس عثمان سے جس کو مصطفیٰ نے 2 بار جنتی ہونے کا بشارت دیا ہے، وہ عثمان جب بھی قبرستان جاتے اتنا روتے تھے تاری بھیگ جاتی تھے، لوگ بے ساختہ کہتے عثمان کیوں روتا ہے؟ مصطفیٰ نے تجھے 2 بار جنتی ہونے کی بشارت دیا ہے، پھر کیوں روتا ہے؟ عثمان غنی نے رو کر کے کہا تھا لوگوں یہ قبر کی منزل ہے، اگر یہ مشکل ہو گیا تو سب مشکل ہو جائے گا، اگر یہ آسان ہو گیا تو سب آسان ہو جائے گا۔